اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، گھر جنت بنے گا، بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی۔ اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے میں بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں۔ ہاں آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں مسئلہ ہے۔ ایک رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی۔ ایک بات دیکھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی اور ساری رات سوتے رہتے ہیں، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ ان سے دریافت کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا میری زندگی میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کسی کے بارے میں کھوٹ حسد بالکل دل میں نہیں رکھتا۔ اور میں ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، جسے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، چہرے پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے، ہر ایک کہتا مٹی پڑ گئی، ہاں اس طرح اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، ہاں جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، ہاں خاندانوں میں توڑ، یہ غیبت، فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا، نا 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 نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی، ہاں کسی کی کمی نہیں دیکھنی، یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی۔ کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں، اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں۔ ہاں گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں لو بھائی۔ ہاں آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں، یہ آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں، ہاں اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے اور اپنے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن بھی کیا، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. نہیں 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 نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے. ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں، اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں. ہاں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں. جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے. نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی. اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے. ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان. ہاں، اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے. ہاں، نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا یرحمک اللہ. سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو. ہاں، نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں، پہلے دن تھوڑے سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں. بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا. اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے. پتہ نہیں اس لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں. آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ہاں، آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے. ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا. فجبزه جبزة شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی. اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں. ہاں، مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو. یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. توبہ توبہ توبہ. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار.
गुनाहगार नहीं, नेकोकार नहीं, बड़ी बड़ी नेकियां करने वाले, लेकिन किस लिए? दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए, वाहवा के लिए, नाम मनाने के लिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये हदीस सुनाने लगे 3 दफा बेहोश हो गए। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ओहो, आगे हदीस नहीं बयान हुई, बेहोश हो गए, फिर होश में आए, फिर अर्ज किया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फिर बेहोश हो गए, फिर फरमाया कि आप फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में डाले जाने वाले वो कौन है? सखी है, शहीद है, कारी है। बड़ा माल खर्च किया कि लोग कहें क्या बात है, जान दे दी, लोग कहें क्या बात, बड़ा बहादुर है, बड़ा जोरदार कुरान पढ़ा और बड़ा जोरदार बयान किया, लोग कहें बड़ा आलिम है, बड़ा कारी है। वो तो कहा जा चुका कि डालो जहन्नम में। नहीं, जहन्नम को भड़काया जाएगा इनसे। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, इखलास का दावा कोई नहीं कर सकता, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था। ना, वो कोशिश ही है भाई। हाँ, और किसी के इखलास पर हम हमला भी नहीं कर सकते, ये तो दिखलावे के लिए करता है। तौबा, वो तो मामला अल्लाह के साथ है भाई। हाँ। तो भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी, बोलो भाई, क़यामत तक कोई नबी। हाँ, पहले नबी आते थे एक जमाने के लिए, एक मुल्क के लिए, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए पूरे आलम के लिए, क़यामत तक के जमाने के लिए। पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान। ओ भाइयों, ये जो उठ के जा रहे हैं, ओ भाइयों, भाई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? हाँ, शैतान को बड़ा गुस्सा आता है जब ये इज्तिमा होता है, बयान होता है, मजमा बैठा होता है, शैतान को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है। हाँ, वो कहते हैं उठ जा, किसी तरह से निकल जा। एक बड़ी पुरानी बात है, मौलाना नजरबान साहब का बयान हो रहा था रायविंड में, बड़ी पुरानी। मैं अपने मोहल्ले के एक साथी को लेकर आया रायविंड, वो ना थोड़ा बहुत वक्त लगाता था, 3 चिल्ले नहीं लगाता था। हाँ, तो बयान हो रहा था मौलाना का, और वो बयान में बैठा हुआ था, और बड़ी अच्छी बात हो रही। मैंने कहा लगता है ये बयान जो है ना, इस पर असर हो रहा है, ये आज 3 चिल्ले के लिए निकल ही जाएगा आज तो। अच्छा, बयान के दरम्यान में से उठा, ओ बाहर जाके अकेला बैठ गया। मुझे बड़ा बुरा लगा, यार अजीब बात है, इतनी मुश्किल से इसको रायविंड लेकर आए और बयान छोड़ के वहां जाके बैठ गया ये। जब बयान खत्म हुआ तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या बात है, बयान नहीं सुना आपने, दरम्यान में से उठकर आ गए, यहाँ आकर बैठ गए, इतनी दूर से आए थे, बयान सुनना चाहिए था आपको। कहने लगा मौलवी साहब बयान का असर ही बहुत हो रहा था। कहता मुझे डर लगा मैं 3 चिल्ले के लिए ना निकल जाऊं कहीं। हाँ, इसलिए बयान छोड़ के आ गया मैं। ये अब शैतान चक्कर चलाएगा, सच्ची बात है। हाँ, निकल जा। क्या निकल पेशाब सा आ रहा है, क्या आ रहा है? तो भाई अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। हाँ, ये इज्तिमा रोज कोई नहीं होना है। हाँ, ये तो एक जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बास खानदानों में ना रिश्ता आता है ना, बच्ची को देखने आते हैं तो बच्ची को नहीं बताते, उसे कहते हैं ये चाय की ये ट्रे जो है ना चाय की, ये अंदर दे आओ। उसको नहीं पता। हाँ, असल मकसद क्या है? तो ये इज्तिमा तो एक ट्रे है, ये बहाना है। असल तो जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो, अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर नदामत आए, आइंदा की जिंदगी, मकसद जिंदगी को पहचाने कि हम मुसलमान हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारा काम अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना है। हमारे मसलों का हल माल नहीं है, हमारे मसलों का हल हुकूमतों का बदलना नहीं है, हमारे मसलों का हल अल्लाह को साथ लेना है। हमारे मसलों का हल नमाज है, हमारे मसलों का हल मस्जिद है, हमारे मसलों का हल कुरान है, हमारे मसलों का हल दुआ है, हमारे मसलों का हल क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी है। अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। ये छोटी सी जिंदगी है, ये खत्म हो रही है। हाँ, खत्म हो रही है। हम सब के बारे में एक दिन ये ऐलान होने वाला है और ये खबर चलने वाली है। ये खबर चलने वाली है कि क्या हो गए? फौत हो गए। क्या हो गए? हाँ, ये होने वाला है। और सुनने वाले पता क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाह। और पूछेंगे जनाजा कब है? और रश पड़ेगा जनाजे में, और दफनाने में चंद लोग होंगे
اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ہاں. اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ. جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، ہاں، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. ہاں. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں. ہاں، ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف. ہاں، کھانے والا آ گیا، ملتان آ گیا، بھالپور آ گیا، ہاں، روڑی آ گیا، اب گلاب شاہ آ گیا. ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی